نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ شرک کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا دنیا کے اندر۔ تو سب سے پہلی جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی ابتدا بزرگوں کی محبت میں غلو سے ہوتی ہے، یعنی وہ محبت کی ایک حد ہے، جب اس حد سے ہم بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر غلو کی وجہ سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ قبروں کو پختہ بنانا اور بزرگوں کے آثار کی جگہ کوئی چیز تعمیر کرنا اور قبروں کے اوپر یادگار کے لیے تختیاں لگانا، بزرگوں کی تصاویر بنانا، سب شرک کے ذرائع ہیں۔ تیسری بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر خود ساختہ عقائد اور عبادات اختیار کرنے سے شرک کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے، قبروں پر لکھنے اور قبروں پر چراغ جلانے یا خوشبو کی دھونی وغیرہ سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات تو صحیح ہے لیکن ہم یادگار کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تختی لگانے سے اور اس کے قبر کے اوپر کچھ لکھنے سے اور قبر کے اوپر چراغ جلانے سے اور وہاں پہ موم بتیوں اور اگربتیوں اور خوشبو کے لیے کچھ بھی بخور وغیرہ جلانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبروں کو جو ہے وہ چونا اور مطلب یہ ہے کہ سیمٹ اور کوئی بھی اس طرح کی چیز لگانے سے، پختہ بنانے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس کے بعد مطلب یہ کیا جواز ہے کہ ہم یادگار کے طور پر صحابہ کرام کی قبروں پہ یادگار کے لیے تو کچھ نہیں لگا ہوا ہے، تو کیا ان کی یاد دنیا سے مٹ گئی ہے؟ دین اور ایمان تو انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ قبروں پر یادگار کے لیے تختیاں لگانے کے بجائے کوئی ایسا کام دنیا کے اندر کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو مرنے کے بعد صدیوں یاد رکھیں۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ امام مسلم نے اس حدیث میں صالحین کا ذکر بھی کیا تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ قبروں کو مساجد بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو عبادت گاہ بنا لیا، وہاں بار بار مطلب یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں نذرانے اور چڑھاوے اور ان بزرگوں سے دعائیں اور ان سے توسل اور اس طرح کے شرکیہ اعمال جو ہے ان قبروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اگر وہی کام ہم کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ اور رسول کی لعنت نہیں برسے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا، یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے اس معاملے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کو بند حجرہ میں دفن نہ کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی کھلی جگہ پہ ہوتی۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو حضور کی قبر جو ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں بنانے کے بجائے جنت البقیع میں بنائی جاتی، لیکن پھر وہاں اس کا حشر کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے گویا کہ یہ انتظام فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لینا کہ اس کے بعد اس کی پوجا ہونے لگے۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام غزوہ حنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت تھا جس کا نام ذات انبات تھا۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے۔ مشرکین اس درخت کے اوپر جاہلیت کے دور میں اپنے ہتھیار برکت کے لیے لٹکایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ابھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا، جب انہوں نے اس درخت کو دیکھا تو کچھ یادیں تازہ ہو گئیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اس طرح کا ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ بات کو توجہ سے سنیے گا۔ انہوں نے ایک درخت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس درخت پہ جس پہ مشرکین اپنی تلواریں ہتھیار لٹکایا کرتے تھے انہوں نے نہیں لٹکائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ذات انوات مقرر کر دیجئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ اکبر، تم نے بھی وہی مطالبہ کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا تھا
کہ ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا بنا دیجئے۔ دیکھیے ان لوگوں نے کسی بت کی پوجا کی فرمائش تو نہیں کی تھی نا، برکت کے حصول کے لیے حضور سے فرمائش کی کہ ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیجئے ذات انوات کی طرح کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بت سے تشبیہ دی کہ فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو یہ مطالبہ تمہارا بالکل ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا جب بت پرستوں کو دیکھا تھا، جب گائے کے پجاریوں کو دیکھا تھا تو ان سے فرمائش کر دی تھی کہ ہمارے لیے بھی کوئی بچڑا بنا دیجئے کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان والے اس درخت کے ساتھ جب لوگوں نے عقیدت اور محبت کا اظہار شروع کر دیا اور اس کو بابرکت سمجھنا شروع کر دیا، تو شرک کا راستہ روکنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔